الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ۔ معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 سے 202 تک ہم ترجمہ، تفسیر اور اس کا مفہوم پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارباب علم و بصیرت 25ویں رکوع، یہاں سے 25واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پہ حج، مناسک حج اور فلسفہ حج کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ حج کی اصل حکمت، حج کا اصل روح، حج کا مقصد اور مناسک حج کے دوران کن احکامات کی اجازت ہے، کن احکامات کی منہیات ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے۔ عرب میں جو عرب کے رسم و رواج چلے آ رہے تھے، جو رکوع نمبر 24 میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، اب اسی تسلسل میں اب یہاں سے حج کے ذکر اور حج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حج اور حرمت حج اور وہ جو حرمات والے مہینے تھے ان کا تذکرہ بتایا جا رہا ہے۔ ان کا تسلسل رکوع نمبر 24 سے جو تسلسل چل رہا تھا، یہ وہی تسلسل رکوع نمبر 25 میں چل رہا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جس نے اپنے اوپر فرض کر لیا حج کو، فمن بس جس نے فرض ہو گیا، اس پر لازم ہو گیا، اس پر حج، فیہن الحج، تو ان مہینوں میں حج کو اللہ رب العزت کی ذات حج ان پر فرض کر دیا، اس نے نیت کر لی، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے حج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لازم ہے کہ جب نیت کر لی ہے، عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، احرام باندھ لیا ہے حج کا، تو اب اس کا تسلسل، اس کی تکمیل لازم ہے، فرض ہے۔ نیت کر لی نماز کی، نماز کا ارادہ اور چیز ہے، نیت اور چیز ہے۔ ارادہ ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گا، ظہر کی نماز پڑھوں گا، مغرب کی نماز پڑھوں گا، عشاء کی نماز پڑھوں گا، یہ آپ کا ارادہ ہے۔ آپ نے اٹھے، آپ نے آفس چھوڑا، چیئر چھوڑی، دفتر چھوڑا، بستر چھوڑا، گھر چھوڑا، مسجد میں پہنچے، وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ آ گئے نماز کی جگہ پر، جائے نماز پر کھڑے ہوئے، صف میں کھڑے ہوئے، نیت کی، اللہ اکبر۔ اب جب آپ نے نیت فرما لی، اب اس کی تکمیل لازم ہے۔ وضو کر لیا، مسجد میں آ گئے اور آپ صف میں کھڑے ہو گئے یا جائے نماز پر کھڑے ہو گئے اور نیت کر لی، اللہ اکبر، تو اب اس کی تکمیل لازم ہے۔ سیم ایز آپ نے نیت فرمائی، ارادہ فرمایا کہ میں نے حج کرنا ہے، نیت فرمائی، ارادہ فرمایا، اس کے بعد اب آپ لوگ احرام باندھ لیتے ہیں، اب اس کی جو کمپلیشن ہے وہ آپ پر فرض ہو گئی۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اب آپ لوگوں کو کانشیس ہونا چاہیے، آپ کو اویئر ہونا چاہیے، اب آپ کو ڈرنا چاہیے۔ اب وہ آداب جو احرام باندھنے کے بعد دوران حج کن چیزوں کے کرنے اور کن چیزوں کے رکنے کے حکم ہے، اب یہاں سے اس کا شروع ہو چکا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فلا رفث، ارباب علم و بصیرت، کوئی فحش بات نہ کرے۔ رفث ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ہر عربی لغت میں رفث ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی بدظنی، کوئی بدگمانی بھی شمار ہو، تو یہ بھی رفث میں ہے۔ فلا رفث، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی فحش بات نہ کرے، ولا فسوق، ولا فسوق،
فسوق فسق کی جمع ہے، گناہ. اب فسوق میں تمام وہ برائیاں آ جاتی ہیں جو ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں، وہ ساری فسوق میں شامل ہے. ولا فسوق ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، غیظ و غضب کا شکار نہیں ہونا فی الحج، حج کے دوران. ارباب علم و بصیرت، اب یہاں پر سب سے اہم چیز، آپ نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد جو آپ کی نفسانی خواہشات ہیں، آپ کی جسمانی خواہشات ہیں، وہ حلال تقاضوں میں بھی آپ پورا نہیں کر سکتے. آپ نے مراد اس سے جو آپ کی شہوت ہیں، آپ کی جو جسمانی خواہشات ہیں، ان کو آپ نے روک لینا ہے. میاں بیوی بھی اگر ایک ساتھ حج کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں تو ان کے لیے بھی یہی قید، یہی پابندی ہے. اور جب حالت اعتکاف کی حالت میں بھی یہ پابندی چلتی ہے. اور فسوق اور جدال، اللہ کی نافرمانی جس چیز میں آ رہی ہے، ہر وہ فسق، ہر وہ گناہ جو جدال کا باعث بنے، لڑائی جھگڑے کا باعث بنے، یا وہ ظاہری اور باطنی کسی بھی قسم کا گناہ ہے، وہ نفسانی گناہ ہے، وہ ظاہری گناہ ہے، وہ باطنی گناہ. ظاہری گناہ چوری کرنا، بد نظری کرنا، ڈکیتی کرنا، زنا کی طرف جانا، ہر وہ گناہ چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطن کا ہو، نفس کا ہو. اب یہاں پر انہوں نے منع فرما دیا اللہ رب العزت کی ذات. اور اسی طریقے سے باہم لڑائی جھگڑے، آپ حج کریں، آپ کے باپ کا قاتل آپ کے ساتھ حج کر رہے، آپ کو بدلہ لینے کا حکم نہیں ہے. اب یہاں پر اشہر حرم بھی ایک چیز، اور دوسرا حرمت حرم بھی آ گئی. وہ میں آپ کو 22ویں 23ویں 24ویں رکوع کے تسلسل میں یہ چیز میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. دوران حج آپ کو جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر اجتماع اتنا بڑا ہوتا ہے، سفر میں بھی ہوتے ہوئے آپ حج کے سفر میں جا رہے ہیں، آپ جب گھر سے نکل گئے، آپ نے گھر سے احرام باندھا یا نیت کر کے ارادہ کر کے اب سفر پہ چلے گئے، اب یہ جو تمام ریسٹرکشنز ہیں، تمام جو پروہیبیٹڈ، جو اللہ رب العزت کی ذات نے منہیات آپ کے لیے کریٹ کر دی ہیں، نو اب آپ نے ان سے رک جانا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اور غیظ و غضب میں ہے، کوئی اور غصے میں ہے، اب ان کے غیظ و غضب اور ان کے غصے کو بھی آپ نے برداشت کرنا ہے. نہ کوئی فحش گوئی، نہ کوئی گناہ، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا. اور ویسے بھی اللہ رب العزت کی ذات اپنے حبیب کے صدقے اپنے در کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. جب آپ لوگ وہاں تشریف لے کر جائیں گے، آپ دیکھیں، اور بارہا آپ جا چکے ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جتنا بھی غیظ و غضب ہو یا جتنا بھی لڑائی جھگڑا ہو، انسان کا ذہن لڑائی جھگڑے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. اللہ کا خوف، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا مہیمن ہونا، اللہ کا مؤمن ہونا اتنا انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ آپ اس ذوق عبادت اور شوق عبادت سے آپ نکل ہی نہیں سکتے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور نیکی کا، اور ہر نیکی کا جو بھی تم کام کرو، جس بھی نیت سے کرو، اللہ رب العزت کی ذات اس کو جانتے ہیں. اب آپ مناسک حج میں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ نوافل پڑھتے ہیں، آپ اضافی طواف کرتے ہیں، آپ نفلی طواف کرتے ہیں، آپ اپنی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں بڑھانے کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے آپ جو نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات دلوں کے بھید جانتے ہیں، آپ کی نیتوں کو جانتے ہیں. یعلمہ اللہ، اللہ رب العزت کی ذات اس چیز کو جانتے ہیں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، وَتَزَوَّدُوا، اور اپنے ساتھ سامان راہ، زاد راہ لے لیا کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور تقوی کے نزدیک یہی سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے.
ارباب علم و بصیرت اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. تقوی آپ نے مادی زاد راہ بھی اور مادی زاد راہ یعنی پیسہ ہو گیا، کپڑے ہو گئے، باقی سفر کے دوران کے جو اخراجات ہیں، کھانا پینا آپ کیسے کریں گے، کیا کریں گے، یا کھانے پینے کا جو سامان یا راشن، جیسے پرانے زمانوں میں، عرب کے زمانوں میں قافلے چلا کرتے تھے، اونٹوں پہ چلا کرتے تھے، پیدل قافلے چلا کرتے تھے، خچروں پہ چلا کرتے تھے، تو وہ لوگ اپنا آٹا، گندم، اپنے کھانے پینے کا سامان، گیہوں وغیرہ وہ سارا کچھ ساتھ لے کر چلا کرتے تھے. ایک وہ زیادہ راہ مراد ہے. اور دوسرا اخراجات سفر، وہ نقدی کی صورت میں بھی آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر چلیں. تقوی کی جمع پونجی یہ ہو گئی. اگر آپ آرام دہ سفر کریں گے، آپ اپنے آرام کا بھی خیال رکھیں گے، اپنی جمع پونجی خرچ کریں گے، آپ کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے، آپ کسی پہ برڈن نہیں بنیں گے، آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے کہ مجھے کھانا وہ کھلا دے گا، یا میرے لیے کھانے پینے کا انتظام وہ کر دے گا، یا میرے لیے، آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنیں گے، آپ اپنا انتظام، انکسرام آپ خود کر کے جا رہے ہیں. یہ تقوی ہے. اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں اپنا ہی جمع پونجی آپ اٹھا کر ساتھ لے کر جا رہے ہیں. بہترین تقوی ہے. اور اس سے بڑھ کر اگر آپ، اللہ کا دستور ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں ہی نہیں، کہ اگر آپ حج پر جاتے ہیں پچھلے بھوکے مرتے ہیں، اگر آپ پچھلوں کو کھلاتے ہیں، اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ، بوڑھے ماں باپ، آپ ان کو راشن دیتے ہیں، آپ کا حج کا سفر پورا نہیں ہوتا، تو آپ پر تو حج ہی فرض نہیں ہے. آپ حج کا ارادہ ہی نہ فرمائیں، آپ حج کے لیے نکلے ہی نہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے مانگ تانگ کر، آپ کسی سے وہ بھیک مانگ کر، آپ جمع پونجی لے کر، آپ لوگوں سے ایڈ لے کر کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا آپ کو دے دوں گا، میں یہ کروں. جب آپ کو دور کا نظر ہی نہیں آ رہے اسباب، تو آپ مکلف نہیں ہیں، پھر ایسا حج آپ پر فرض نہیں ہے، آپ پھر حج ادا نہ کریں، آپ باؤنڈ نہیں ہیں. اب اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات نے آگے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اے عقل والو، اے ہوش مندو. میرا ڈر، عبادات ظاہری، جسمانی، باطنی، ہر عبادت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، اللہ کی رضا، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، یہ مقصود ہے. حج بھی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، اور اس میں آپ اپنا جمع پونجی بھی لگا رہے ہیں، آپ کی جسمانی طاقت بھی وہ اس میں کنزیوم ہو رہی ہے. تو مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تقوی. لیس علیکم، اب آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر کوئی گناہ، جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر آپ اللہ کا فضل تلاش کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب فضل بمعنی دو ہیں، ایک اللہ کی رضا، اللہ کا کرم، اللہ کا رحم، یہ چیز بھی فضل میں ہے. اور دوسری چیز اللہ کے فضل میں کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا آپ کو عطا کردہ رزق. آپ جاتے ہیں پاکستان سے، آپ جاتے ہیں انڈیا سے، آپ جاتے ہیں بنگلہ دیش سے، آپ جاتے ہیں افغانستان سے، آپ یہاں سے کوئی اجناس لے کر جاتے ہیں، کپڑا لے جاتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز لے کر جاتے ہیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ عرب میں بہت ہے یا راستے میں بہت ہے، تو میں راستے میں جہاں سے گزرتا ہوا جاؤں گا، جیسے پہلے قبائل ہوتے تھے، وہ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے اور جاتے تھے، کہ یہ چیز میں راستے میں اگر سیل آؤٹ کرتا ہوا جاؤں گا تو اس کا مجھے منافع مل جائے گا، میں تجارت کرتا ہوا جاؤں گا مجھے منافع مل جائے گا. کوئی آپ ایسا سامان لے کر جاتے ہیں، ایسی جنس لے کر جاتے ہیں، ایسی پروڈکٹ لے کر جاتے ہیں کہ ارادہ تو آپ کا حج کا ہے، سفر بھی آپ کا حج کا ہے، اور میں وہاں پر جا کر سیل کروں گا اور اس کا مجھے منافع مل جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لیس علیکم جناح، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، تجارت جائز ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو، پلٹو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو.
عند المشعر الحرام، بالکل خاص طور پر جب مشعر حرام، مشعر حرام سے مراد یہاں پر مزدلفہ ہے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفۃ، عرفہ اصل حج جو ہے وہ تو ہے ہی وقوف عرفہ۔ اگر کوئی انسان وقوف عرفہ نہیں کرتا، عرفات میں قیام نہیں کرتا، اس کا حج نہیں ہے۔ اگر وہ قیام نہیں کرتا، قیام عرفہ میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کا حج ہو گیا، باقی چیزیں رہ گئیں۔ اب عرفات میں اسی طریقے سے، لیکن ان جو چیزیں رہ گئیں ان کا کفارہ ادا کیا جائے گا، دم، جس کو دم کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عرفات کے قیام میں شریک ہی نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس کا حج نہیں ہوگا۔ رکن اعظم ہے وقوف عرفہ۔ اسی طریقے سے ایام حج کا ایک سکیجول ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہے، ان عبادات کا بھی ایک شیڈول ہے۔ مثلا 8 ذوالحجہ کو مکہ المکرمہ سے نکل کر آپ مینا کی طرف جانا پڑتا ہے، رات مینا میں گزارنا پڑتی ہے۔ اگلے دن 9 ذوالحجہ کو یوم العرفہ، اسی روز عرفات کے لیے قافلے نکلتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ دوپہر سے پہلے وہاں پر پہنچ جایا جائے۔ وہیں پر ظہر اور عصر، ظہرین یا عصرین، آپ دونوں نمازوں کو اکٹھے کر کے پڑھتے ہیں، اور اسی کے بعد غروب آفتاب تک عرفات کا قیام ہے، جس میں کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہی اب تو صرف دعا ہی دعا ہے، الدعاء مخز العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفات کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو جانے کے بعد عرفات سے اب روانگی ہوگی۔ اب جب وہاں بھی مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اب مزدلفہ میں جا کر، عرفات سے مزدلفہ میں آپ آ گئے، اب یہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز آپ اکٹھے ادا کریں گے۔ رات وہیں کھلے آسمان کے نیچے 2 چادروں میں اللہ کے روبرو، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں تنہا آپ اللہ کا ذکر کریں گے۔ یہی مزدلفہ کا قیام ہے، یہی مشعر حرام ایک پہاڑی کا نام ہے جو مزدلفہ کے قریب واقع ہے۔ فاذکروا اللہ، یہاں پر اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ عبادات ایک طرف، یہاں جو آپ اللہ سے مانگیں گے، یہاں جو آپ اللہ کا ذکر کریں گے، یہ وہی اللہ رب العزت کی ذات فرما رہے ہیں فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام فاذا افضتم من عرفات، جب عرفات کو چھوڑ دو، مقام مزدلفہ کے قریب پہنچ جاؤ، اب اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یاد کرو اللہ کو، اللہ کا ذکر کرو اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ہدایت فرمائی ہے۔ مدنی کریم خاتم النبیین عرب کے چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آپ کو طریقہ سکھلا دیا ہے، انہی کے طریقے کو آپ اختیار کرو اور زمانہ جاہلیت کے طریقوں کو ترک کر دو۔ زمانہ جاہلیت کے طریقے کیا ہوتے تھے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنے آبا و اجداد کے قصے بیان کیا کرتے تھے، بتوں کے قصے بیان کیا کرتے تھے، اپنی بہادری کے قصے بیان کیا کرتے تھے، اپنے آبا و اجداد باپ داداؤں کو یاد کرتے تھے، اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ شاید وہ بھی ہمارے اس حج کے ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ ناواقف تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، ثم افیضوا، پھر جب تم لوٹو، من حیث، جہاں سے، افاض الناس، لوگ لوٹیں، واستغفروا اللہ، اب اللہ سے کثرت سے توبہ کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب زمانہ جاہلیت میں ایک اور رسم اور رواج بھی تھا، وہ یہ تھا کہ قریش مکہ جو تھے وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم خاص لوگ ہیں، ہم مینا میں ہی قیام کریں گے، ہم عرفات میں نہیں جائیں گے، باہر آنے والے لوگ عرفات جائیں، کیونکہ ہم تو اہل عرب ہیں، ہم تو یہیں کے مقامی باشندے۔ جو عرب ٹریٹری سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں حج کے لیے، ان کے لیے عرفات لازم ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو مینا میں قیام کریں گے اور وہیں سے واپس طواف کے لیے لوٹیں گے۔ یہ سارے مناسک حج جو ہیں یہ ہمارے لیے نہیں، یہ تو ہمارے روزمرہ کا معمول ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں جو عرب کا دستور تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اللہ رب العزت کی ذات نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ جیسے باقی لوگ وہاں سے واپس لوٹیں گے، چاہے وہ عرب ہیں چاہے وہ عجمی ہیں، وہ عرب ہیں یا غیر عرب ہیں، وہ وہاں کے مقامی ہیں چاہے باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ سارے عرفات بھی کریں گے اور مینا میں۔
اب جب وہ لوٹتے ہیں عرفہ سے واستغفر اللہ تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں. اب اسی اپنے گناہوں پر ندامت ہے. ان اللہ غفور رحیم یعنی اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. فاذا قضیتم مناسککم جب تم اپنے مناسک حج کو ادا کر چکو فاذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرو. بس اللہ کا ذکر کرو. کذکرکم آباءکم اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو. اپنے ماں باپ کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو. آل اولاد خیش قبیلے بڑا بڑھا چڑھا کے پدرم سلطان بود بنتے ہو. میں میرا باپ میرا دادا میرا پردادا ہم گردیزی صاحب ہم خاکوانی صاحب ہم ملک صاحب ہم جٹ صاحب جیسے ان کے ذکر کرتے ہیں ان سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو. او اشد ذکرا بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مت سے اللہ کی ربوبیت کو اللہ کی الوہیت کو اللہ کی وحدانیت کو اللہ کے مؤمن ہونے کو اللہ کے مہیمن ہونے کو اللہ کے ستار العیوب ہونے کو اللہ کے غفار الذنوب ہونے کو اللہ کے واحد ہونے کو اللہ کے احد ہونے کو اللہ کے اول ہونے کو اللہ کے آخر ہونے کو اللہ کے ظاہر ہونے کو اللہ کے باطن ہونے کو اللہ کی ایک ایک صفت کے مطابق اللہ کا شد و مت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. اتنا ذکر کرو کہ شاید آپ اپنے آپ کو اپنے نفس کو اپنے آباء و اجداد کا اتنا ذکر نہ کر سکو جتنا اللہ کا ذکر کرو. فمن الناس من يقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. پس وہ کوئی آدمی جو تم میں یہ دعا کرتے ہیں اے میرے رب آتینا ہمیں دے آتینا ہمیں دے فی الدنیا دنیا میں وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرہ آخرت میں من خلاق کچھ حصہ. ارباب علم و بصیرت اب یہاں پر مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا کر. اگر کوئی انسان یہ دعا کرتا ہے یہ ارادہ کرتا ہے یا اللہ ہمیں جو کچھ عطا کرنا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے. ربنا آتنا فی الدنیا صرف دنیا میں ہی عطا کر دے. دنیا کا تمام انعام و اکرام ہمیں عطا کر دے. ہمیں دنیا کی کوئی تکلیف نہ آئے. اب اللہ کیا کہتا ہے میں عطا تو کر رہا ہوں پہلے بھی عطا کر رہا ہوں اس کے مانگنے سے پہلے بھی عطا کر رہا ہوں. اگر کوئی بالفرض ایسا کوئی سوال کرتا بھی ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق اب اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. پھر وہ دنیا کی محبت اس کے دل میں اس کے ظاہر میں اس کے باطن میں گر چکی ہے. اب دنیا ہی مانگے گا. اللہ نے کہا میں نے اس کو صلاحیت اور استطاعت ہی نہیں دی کہ وہ آخرت مانگ سکے میرے سے تو پھر میں اب اس کو دنیا دوں گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ اب بات وہی ہے کہ اگر دنیا کی تکلیفیں یا دنیا کی آزمائشیں ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف اللہ کی دی ہوئی ہے. اب آگے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب اللہ سے مانگنا گیا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اور ان میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا ہمیں دے فی الدنیا دنیا میں وفی الآخرہ اور آخرت میں حسنۃ وقنا عذاب النار اور ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ ہم کو بچا وقنا اور ہمیں بچا عذاب النار آگ کے عذاب سے. اب یہ وہ طواف ہے جو ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان میں چلتے ہوئے مانگی جاتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے دین کی سلامتی بھی دے ایمان والی زندگی دے کامل ایمان والی زندگی دے. دنیا کی ہر وہ نعمت ہر وہ انعام و اکرام جو مجھے تیری طرف لے کر ہے رجوع اللہ کی طرف لے کر جائے اللہ مجھے وہ بھی عطا کر. اور اگر دنیا کا وہ انعام و اکرام جو مجھے تجھ سے غافل کر دے اللہ میں تجھ سے اس کا سوال نہیں کرتا. لیکن اے میرے اللہ دنیا میں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اے میرے اللہ میرے لیے آخرت بھی میری آخرت بھی سنوار دے. وقنا عذاب النار اے اللہ مجھے عذاب کی آگ سے بھی بچا لے. اب یہ دین استقامت یہ اللہ سے طلب کرنا فی الدنیا دنیا کے لیے اللہ کی رضا دنیا کے لیے
کشادگی رزق، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم، یہ دنیا کے لیے بھی طلب کرنا اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی اللہ سے طلب کرنا، یہ مدنی کریم عرب کے چاند محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور یہی دعا اللہ کے حبیب نے ہم سب کو سکھائی کہ اللہ سے دنیا بھی طلب کرو اور آخرت بھی طلب کرو۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، جو اعمال کیے۔ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا نا بھائی، جو اعمال کرو گے وہی چیز دنیا میں بھی ملے گی، وہی چیز آخرت میں بھی ملے گی۔ بہت اکیلی دعا کافی نہیں ہے، اس کے لیے اسباب، محرکات، عبادات، تمام وہ چیزیں جو دین کے 4 بنیادی رکن میں نے آپ کو بتایا تھے، دوز آر امپورٹنٹ۔ ایمانیات، عبادات، انفاق اور باقی اللہ کے دیگر احکامات، یہ تمام نیسیسری ہیں۔ ظاہری باطنی عبادات کلی کی کلی اطاعت اللہ کی، کلی عبادات اللہ کی وہ لازم ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اب یہاں پر جو میں نہیں کروں گا وہ یہاں پر یہ ہے، واللہ سریع الحساب سے مراد اللہ جلد حساب چکانے والا ہے، مراد یہ میرا ذاتی وہ ہے کہ اللہ مکافات عمل کی چکی چلانے والا ہے، دنیا کا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو دنیا کی سزائیں ہیں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ سریع الحساب، اللہ دنیا کی جزائیں دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی جزا ہوگی۔ اگر دنیا کی سزائیں ہوں گی تو دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو کچھ پڑھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم یا وجیہ دینی والکرم وحلیف العلم